اور اللہ کرے کہ سر اگر ہم اسپیسیفکلی نمل یونیورسٹی کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل کمیونٹی پہ اس یونیورسٹی کا کیا اثر ہے؟ سب سے پہلی تو ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ فار انسٹنس یہاں پہ ہمارے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے اپنے کنسٹرینز ہیں، اور وہاں پہ شاید وہ کوالٹی ایجوکیشن، وہ ڈسپلن، وہ میرٹ فالو نہیں ہو رہی تھی جس سے لوگوں کو پرابلمس تھے. سو نمل ہیز گیون دیم ناؤ دے ہیو اے چوائس. سو الحمدللہ ایوری سیمسٹر ابھی ہمارا 6th بیچ ہم نے انڈکٹ کیا ہے 8 سپٹمبر کو. تو الحمدللہ ان ایوری سیمسٹر گروتھ آر، تو لوگوں کے پاس ایک چوائس ہو گئی ہے کہ جی دے کین چوز اے سیٹ اپ. جب چوائس ہوتی ہے، کمپٹیشن آتا ہے اداروں میں، تو سارے ادارے بہتر پرفارم کرتے ہیں. آئی تھنک نمل کے آنے سے ایک تو جو باقی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان میں بھی کمپیٹیٹیونیس آئی ہے، اینڈ اٹ ول ہیو اینڈ وی ول انشاءاللہ انڈیور کہ ہم کولیبریٹ کریں آپس میں، اور کولیبریشن سے آئی ایم شیور کہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اسی طرح سوشو اکنامک ابھی نیو سٹی میں یہ کیمپس بنا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگوں کی جاب اپرچونیٹیز ملی ہیں. ہمارے پاس تقریباً 50% فیکلٹی جو ہے وہ میرپور ڈویژن اینڈ آزاد کشمیر سے ہے، جبکہ 50% تقریباً باہر سے ہے، اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، ان ریجنز کے بچے ٹیچرز ہیں ہمارے. سو سرگودا کی ایک بچی ہمارے پاس ٹیچر ہے. تو یہ ڈائیورسٹی جب انہیں ملتی ہے، وائی یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آر کنسیڈرڈ. تو وہاں پہ جو ان کی یونیورسٹیز میں جو سب سے ایک بڑا ایڈوانٹیج انہیں ملتا ہے کہ دے گیٹ پیپل فرام آل اوور دی ورلڈ، اور وہاں پہ ڈائیورسٹی سے، ایک دوسرے کے کلچر سے، ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈ سے، ایک دوسرے کی ویلیوز سے آپ کولیبریٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. My son-in-law, he did his MBA executive from Harvard. I asked him کہ بیٹا what makes Harvard one of the top universities in the world? He said, uncle سب سے جو اچھی بات میں نے سیکھی وہاں پہ کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ایگزیکٹو MBA میں میرے کلاس فیلوز تھے، they were all carrying lot of experience and they were from different parts of the world. اور جب ہم کلاس میں جو ٹیچر تھا وہ ٹریڈیشنل لیکچر نہیں دیتے تھے جیسے ہمارے یہاں دیتے ہیں. ہی واز مور آف اے ماڈریٹر، اور وہ ہماری ڈسکشنز ہوتی تھیں اینڈ وہ ڈسکشنز ور ویری انلائٹننگ، اینڈ پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوتی تھیں اس سے میں نے بہت لرننگ ہوئی ہے. تو دیٹ از واٹ میکس ہارورڈ ون آف دی ٹاپ یونیورسٹیز ان دی ورلڈ. بالکل. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرپور کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی اس ریجن آزاد کشمیر میں اسپیسیفک ریجن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرپور میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ہمیں کن چیلنجز سے کو فیس کر رہے ہیں؟ میڈم جیسے اٹس انکم، اٹس آر بیہیویئر. دیکھیے ملٹیپل چیلنجز ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ میرپور ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن از 4,56,000 اور میرپور ڈویژن کی پاپولیشن از 1.6 ملین. تو آپ کے ہاں جو چونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ منگلا ڈیم جب بنا تو ہمارے لوگوں کو یو کے میں سیٹل کیا گیا. تو سم ہاؤ یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ بچے جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ بجائے پڑھائی پہ فوکس کرنے کے دے وش ٹو گو ابراڈ، اور وہ پڑھائی پہ اس طرح فوکس نہیں کرتے، جس کی بنیاد پہ جو بچے یہاں رہ بھی جاتے ہیں جب ہمارے پاس وہ انڈکٹ ہوتے ہیں تو ان کی بہت اچھی پرفارمنس انٹری ٹیسٹ میں اور ان چیزوں میں نہیں ہوتی جو کہ امپروو ہو سکتی ہے. تو جب یہ ابھی نمل کے آنے سے، چونکہ پہلے ایک ہی بڑی یونیورسٹی تھی یہاں پہ اور ماسٹ، اور اس کا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ نہیں تھا. اب لوگوں کے پاس چوائس ہے. اب یہ دونوں یونیورسٹیز بھی اسٹرگل کریں گی، اپنے کمپٹیشن میں آئیں گی. اور آئی فیل، جو کہ میں اکثر یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں، مسٹ والوں سے میں نے بات کی کہ وی شوڈ کولیبریٹ. جب انسٹیٹیوشنز کولیبریٹ تو ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور جب ہم مل کے مختلف پروگرامز کریں گے، مختلف چیزیں کریں گے تو نیچرلی اٹ ول ہیو اے پازیٹیو افیکٹ انشاءاللہ.
ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہمارے بچوں میں نے بتایا کہ باہر جانے کے ٹرینڈ کی وجہ سے شوق اس طرح نہیں ہے. دوسری جو مطلب پڑھنا ہے تو ڈگری بھی لینی ہے تو جانا تو ولایتی ہے. جی ہاں, تو وہ کوئی اس طرح پڑھائی بھی بہت محنت نہیں کرتے اور بڑا پرسویٹ کرنا ہوتا ہے انہیں, لیکن الحمدللہ آئی تھنک وی آر ییلڈنگ دی ریزلٹس آف پرسویشن اینڈ موٹیویشن. سر ریسرچ کے حوالے سے نمل یونیورسٹی کے آئندہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے چند سالوں میں کیا حکمت عملی ہے؟ ہمارا جو اورک ہے مین کیمپس کا میں فنکشن کرتا ہے, اور ریسرچ میں اگر آپ ایچ ای سی کی رینکنگ میں دیکھیں تو نمل از امنگ دی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز آف پاکستان. اوور آل نمل کی جو رینکنگ پاکستان کے نیشنل یونیورسٹیز میں وی آر ان دی ٹاپ 5. تو بہت کام ہو رہا ہے ہمارا, چونکہ یہ نیا کیمپس ہے, یہاں پہ ابھی ہمارے بچے 6th سیمسٹر میں گئے ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر سے یہاں پہ بھی ہم نے اورک کا ایک سیکشن ڈیولپ کر دیا ہے. میم سعدیہ رفیق ہماری اس کی ہیڈ ہیں, اور ان کولیبوریشن ود دی مین کیمپس شی از ورکنگ آن اٹ. تو ریسرچ میں نمل از الحمدللہ ڈوئنگ ویری ویل. اب ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ریسرچ پروڈکٹیو ہو, جس سے کمیونٹی کو اور ملک کو کچھ فائدہ بھی ہو. اینڈ وی آر ریئلی میکنگ ایفرٹس کہ ایسی ہم پروڈکٹیو, وہ صرف ریسرچ پیپر ہمارے سی وی میں لکھنے کے لیے نہ ہو, بلکہ وہ میننگ فل اور پروڈکٹیو ہو, جس سے فائدہ ہو. اور اس پہ ڈیفینیٹلی جب بچے ریسرچ لیول تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی انڈسٹری ہے آ جا کے ہمارے پاس سرکاری ملازمت ہی ہے پیرنٹس کے پاس, اور بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں لیکن ریسورسز ہرڈل بن جاتے ہیں. تو کیا نمل اس حوالے سے کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ جی میم, لکیلی آپ نے آج خود وٹنس کیا کہ ہم نے آج ہماری ایوارڈ سیرمنی, تو ہم نمل کے پاس وی آفر ویرائٹی آف اسکالرشپس. آج جو ہم نے بچوں کو دیے یہ میرٹ بیسڈ اسکالرشپس تھے, اور ہمارے وہ بچے جو اپنے سیشن میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن لیتے ہیں دے آر گیون ویور ان دیئر فی. سملرلی ہم جو شہداء کے بچے ہیں ان کی بھی فیس ویو کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا منسٹری آف کشمیر افیئر اسکالرشپ دے رہی ہے. پھر ہمارا جو ہے اپنا اے جے کے گورنمنٹ کے بھی اسکالرشپس ہیں جو ہم بچوں کو اپلائی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری 2-3 این جی اوز کے ساتھ کولیبوریشن ہے, جو ہمارے نیڈی بچے ہیں ان کو ہم اسپانسر کروا رہے ہیں ان سے. تو وٹ ایور ایفرٹس کین بی میڈ, الحمدللہ وی آر ڈوئنگ اے لاٹ ان دس. ہمارے پاس اتنے ایسے بچے بھی ہیں جن کے پیرنٹس کی انکم گروپ وہ ہے کہ دے آر ارننگ لیس دین 30,000 روپیز اے منتھ, لیکن الحمدللہ وی آر سپورٹنگ دیم اینڈ مینیجنگ دیم. سر کچھ لکھنے لکھانے میں بھی آپ جو ہے وہ لکھنے لکھانے کا بھی شوق رکھتے ہیں آپ, تو اس کے پیچھے آپ کا کیا ریزن ہے؟ میم ایکچولی آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا میں وہی بار بار شکر ادا کرتا ہوں, اس نے میرے ساتھ بہت ہی ایکچولی ہر انسان دنیا میں اس کو اللہ نے ایبلٹیز دی ہوئی ہیں, لیکن لکی آر دوست جن کو انیبلنگ انوائرمنٹ مل جاتی ہیں. میں رائٹ فرام چائلڈہڈ آئی بین ویری بلیسڈ چائلڈ کہ مجھے میرے فادر نے اس وقتوں میں پاکستان کے ایک ایلیٹ اسکول ایلیٹ کالج کوہاٹ میں بھیجا, اور تو وہاں سے بھی میں ڈکلیمیشن کانٹیسٹ اور ڈیبیٹس سے پارٹیسپیٹ کرتا تھا اور اپنی اسپیچز وغیرہ لکھتا تھا. اس کے بعد پی ایم اے میں بھی ود ان ڈوئنگ دی آرمی سروس آلسو. تو اللہ واز کائنڈ کہ مجھے موقع ملا آفٹر مائی اسٹے ایٹ کیڈٹ کالج سوابی. آئی جوائنڈ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ایز ڈائریکٹر ریسرچ. تو وہاں پہ میرا کام ہی ریسرچ کرنا تھا. سو دین آئی بیکیم دی ایڈیٹر آف آر 6 monthly magazine Bugle and Trumpet, and also contributed, started writing. تو میں نے یہ جو آج کی سیرت کانفرنس میں بات چیت کی, مین پارٹ آف دس واز فرام مائی آرٹیکل پبلشڈ ان Bugle and Trumpet, لیڈر پار ایکسلنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر. تو اسی طرح پھر جو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر الطاف قادر, ہی از اے سینئر کوہاٹین, میرے سے کالج میں سینئر تھے. ہی از اے یورولوجسٹ ان UK لیورپول. تو جب میں
आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री में कमांड लीडरशिप मैनेजमेंट रिसर्च कर रहा था, तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि सर आई वांट टू फोकस ऑन द लीडरशिप ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बड़े पढ़े लिखे आदमी, तो मैंने कहा अगर आपके पास कोई लिटरेचर हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। एंड आफ्टर सम टाइम ही सेंड मी 2 books. One was 11 leadership qualities of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which changed the world, नबीरुल आज़मी साहब की, और दूसरी थी जॉन आडेयर की लीडरशिप ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो मैंने पढ़ी और फिर मेरी डॉक्टर अल्ताफ कादर से डिस्कशन होती रहती थी, तो उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया कि यार ताहिर, व्हाई नॉट टू ट्रांसलेट दिस बुक इन उर्दू so that larger number of students in our country could benefit from this book. So वो फिर हमने कोशिश की, और it took us 2 years. साथ ही फिर हमने एक और काम किया कि उस वक्त के जो आर्मी के इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन थे, लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन, वो मेरे कोर्समेट हैं और वी वेरी गुड फ्रेंड्स, वी रिलेटिव्स आल्सो। तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बहुत अच्छी बुक है, एंड इफ दिस कुड बी इशूड टू द ऑफिसर्स थ्रू सर्विसेज बुक क्लब। आर्मी में एक सिस्टम है कि हमारा सर्विसेज बुक क्लब है, तो एवरी ऑफिसर कंट्रीब्यूट्स, और उसको हर साल 2 to 4 बुक्स इशू होती हैं हर ऑफिसर को। किसी साल 2 होती हैं, किसी साल 3, किसी साल 4 भी हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा एक क्राइटेरिया है, वी विल सी द बुक एंड देन। तो फिर उन्होंने वो बुक मुझसे ली, और उसके बाद उन्होंने उसको इवेल्युएट किया जो कंसर्न लोग थे, एंड देन दिस बुक वाज पब्लिश्ड by the Services Book Club as well, the English version. Alright. And this was issued to all army officers. और जो दूसरी बुक थी जॉन आडेयर की, वो उन्होंने तमाम मिलिट्री लाइब्रेरीज में दी। रीजनल डायरेक्टर नमल यूनिवर्सिटी मीरपुर कैंपस मोहतरम ताहिर नजीर राजा साहब ने मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले फलाही इदारे के दफ्तर का अहम दौरा किया। दफ्तर पहुंचने पर इंतजामिया के आला ओहदेदारान ने अपने स्टाफ के साथ इनका शानदार इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान जनाब ताहिर नजीर राजा साहब को तंजीम के मुख्तलिफ जारी और मुकम्मल शुदा प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इनमें दस्तकारी स्कूल का मंसूबा खुसूसी अहमियत का हामिल है, जो ख़वातीन को हुनरमंद बनाकर मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर तंजीम की जानिब से दरख्वास्त की गई कि जनाब ताहिर नजीर राजा साहब इदारे के स्टाफ से भी तबादला ख्याल करें। उन्होंने नहायत खुशउस्लूबी से इस दावत को कबूल किया और एक जामिया और मालूमाती लेक्चर दिया, जिसे हाज़रीन ने बहुत सराहा। मज़ीद बयान साफ पानी के मुतालिक मुस्लिम हैंड्स के बड़े मंसूबे आर प्लांट और इसमें इस्तेमाल होने वाले आलात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। दौरे के इख्तिताम पर तंजीम के आने वाले नए मंसूबों पर रोशनी डाली गई और मुस्तकबिल के अहदाफ के मुतालिक भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई।